آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. اذان کتنے بجے؟ حلقے کب بنتے ہیں بھائی؟ نماز بعد عمران حلقے نماز بعد بنتے ماشاءاللہ. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان، اس کا کرم کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ کے خزانوں میں کچھ عام نعمتیں ہیں، کچھ خاص نعمتیں ہیں. عام نعمتیں اللہ اپنے چاہنے والوں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، گنہگاروں کو بھی دیتے ہیں، بے ایمانوں کو بھی دیتے ہیں. یہ عام نعمت ہے اللہ کی. پانی ایک بڑی نعمت ہے، اس سے پوری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. خدا کے نافرمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، فرما بردار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر پانی اللہ بند کر دے، بولو بھائی، پوری دنیا ختم ہو جائے. ہوا ایک نعمت ہے، خدا کے نافرمان بھی استعمال کر رہے ہیں، فرما بردار بھی استعمال کر رہے ہیں. 10 منٹ کے اللہ ہوا کو بند کر دے، 700 750 کروڑ انسان، بولو بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. آدمی تھوڑا سانس لے، کتنی دیر تک ٹھہر سکتا ہے وہ؟ اور اچھا مضبوط تو 1 منٹ ٹھہر سکتا ہے. 10 منٹ اللہ ہوا بند کر دے، بولو بھائی سب ختم. یہ نعمت ہے اللہ کی، اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں بھائی، ایسی بے شمار انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میری نعمتوں کو تم گننا شروع کرو، گن نہیں سکتے. اور سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں، اگر تم میری تعریف، میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو فرمایا کہ تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو، دنیا میں جتنے درخت ہیں اتنے قلم بنا لو، زمین آسمان کو کاغذ بنا لو اور لکھنا شروع کرو تو سب ختم ہو سکتا ہے. میری تعریف اور میری نعمتیں بندوں پر ختم نہیں ہو سکتی. ایسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اس میں سے ایک نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت. یہ خاص نعمت ہے اور اللہ سب کو نہیں دیا. ابو جہل کو بھی ہوا ملی، ابو لہب کو بھی پانی ملا، ایمان کسے ملا؟ اللہ نے جسے پسند کیا اسے ملا. بلال کو ملا، صہیب کو ملا، طلحہ کو ملا، زبیر کو ملا، ابو بکر کو ملا، عمر کو ملا، کیونکہ اللہ نے چاہا، پسند کیا. اس میں کون اچھا ہے؟ کسے دینا چاہیے ایمان کی دولت؟ اللہ نے اسے دیا. اللہ جس سے پسند کرتے ہیں یہ ایمان کی نعمت اسے اللہ دیتے ہیں. حضرت بلال فرماتے تھے کبھی کبھی، اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان کہ تو نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اچھا ہوا کہ تو اپنے نبی کے بھی ہاتھ میں نہ دیا. اچھا کیوں؟ کہا کہ ہو سکتا تھا اگر نبی کے ہاتھ میں تو ہدایت دیتا تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے خاندان والوں کو دلا دیتے تھے، میرا نمبر آتا کہ نہیں آتا تھا معلوم نہیں تھا. احسان تو تیرا ہے کہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ خاص نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں. یہ سب کو نہیں ملی ہے.
اللہ نے جسے چاہا پسند کیا، بولو بھائی، انہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ میرا دوست بزرگو، نبی کی قیمت بڑی ہے، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تمام صحابہ کو ایک طرف کر دیا جائے، ایک نبی کو ایک طرف کر دیا جائے، ایک نبی کا مقام بڑا اونچا ہے۔ حضرت انبیاء کی قیمت بڑی ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، بولو کہ نبی کی بیوی کیسی ہوگی، نبی کا بیٹا کیسے ہوگا؟ جس نبی کے گود میں پلا وہ بچہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے نہ چاہا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایمان سے محروم کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نبی کی بیوی، نعوذ باللہ، کوئی غیر کی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، آئے کیا زندگی تھی، کیا دن اور رات ان کی تھی ہوگی، نبی کی صحبت کیسی تھی ہوگی، ان کی محنت کو دیکھتا، ان کے دعاؤں کو دیکھتی تھیں۔ مگر میرے دوست بزرگ، اللہ نے پسند نہیں کیا، نبی کی بیوی کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ چلو نکلو، ہم تمہیں نہیں چاہتے، نافرمان ہو تم۔ تو نبی کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، نبی کے بیٹے کو ایمان نہیں ملا، اس کے مقابلے میں ہمیں کون سا بھائی، کیا حیثیت ہے ہماری؟ احسان نہیں اللہ کا ہے، کرم نہیں اللہ کا کہ بغیر پوچھے اللہ نے ایمان دیا نہیں دیا ہمیں اس کی قدر کرنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میرے دوست بزرگوں، جس کو ایمان نہیں ملے گا وہ کل قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ کاش ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اگر تو ہمیں دنیا میں سور اور کتا بنا دیتا تو اس سے بہتر تھا کہ حساب کتاب برابر ہو جاتا، جہنم میں جانا نہ پڑتا تھا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہم جہنم کے مستحق، چیخ کر چلا کر کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، جانور بن جاتے۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بولو بھائی، جہنم کے قیدی ہم بن گئے، کبھی اس سے چھٹکارا نہیں۔ میرے بھائی دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور پھر فرمایا کہ میرے دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل کہا، اللہ نے ان کے باپ کو ایمان سے محروم کر دیا۔ نبی کے باپ کیسے ہوں گے؟ بولو بھائی، جن کی نسلوں میں اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا، ان کے باپ کو، آزر کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا کہ خصوصی توجہ اللہ کی نہیں ہوئی، ایمان سے محروم ہو گئے۔ میرے دوست بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بولو بھائی، ابو طالب، جنہوں نے حضور کا بڑا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا کندھا، فرمایا کہ ابو طالب کا کندھا حضور کی سواری ہوتی تھی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کبھی نظر نہ آتے، ابو طالب پریشان ہو کر مکے میں اعلان کرتے میرا بھتیجا کہاں گیا ہے، ڈھونڈو، پورے مکے والوں کو ڈھونڈنے لگا دیتے تھے، جب حضور مل جاتے سینے سے لگا لیتے تھے۔ کیا محبت تھی، بولو بھائی۔ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا تو فرمایا کہ ایک سہارا اندر کا تھا، ایک باہر کا تھا۔ فرمایا کہ باہر جو تکلیف دیتے تھے ابو طالب اسے مینٹیننس کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ گھر آتے تو امی جان مینٹیننس کرتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سہارا دیتی تھی، اور باہر ابو طالب سہارا بنتے تھے۔ اتنی محبت حضور کو تھی، بڑی محبت تھی، بہت چاہتے تھے یہ میرا لاڈیلا ہے، یہ میرا بھتیجا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ یہ مکے کے چودھری تھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بولو بھائی، دنیا سے رخصتی کا وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تشریف لائے، قریش کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب بسترے پر پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا کو دیکھا، چچا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔
پوچھا کہ چچا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹے رخصتی کا وقت ہے۔ اچھا کہ چچا ایک بار، صرف ایک بار کلمہ توحید کی گواہی دے دی، ایک بار بس، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا، اللہ کے یہاں حجت پیش کر دوں گا، ایک بار کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا آنکھ پوچھتے ہوئے کہ بیٹا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بے تحاشا رو پڑے۔ کہ چچا یہ لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنا شرم آتی ہے آپ کو؟ کان میں پڑھ دی بس، آپ کا بھتیجا سچا ہے، رحمت کا نبی ہے، صرف کان میں پڑھ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایمان کی گواہی دے دیجئے، بس اتنا کافی ہے۔ کہنا تھا کہ بیٹا ہو نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ مرنے کے بعد میری قوم کے لوگ کہیں گے موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، کہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے جہنم میں جلنا گوارا ہے، مگر میں اپنی عزت کو گرانا پسند نہیں کرتا۔ بولو بھائی، فوراً اللہ پاک نے آیتیں اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی جی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے جی۔ کس کے چچا؟ ذرا بولو بھائی، دو جہاں کے چچا، میرے بھائی دوست بزرگوں، ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا، ہر غم میں سہارا اور مرہم بنے۔ بولو بھائی، وہ چچا بغیر ایمان کے دنیا سے، میرے دوست بزرگوں، بھتیجے کے سامنے سے جا رہے ہیں۔ بولو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ایمان سے محروم ہو گئے، اس کے مقابلے میں بھائی بولو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، قیامت تک عمر ملے، ایمان کی نعمت کے ملنے پر سجدے میں پڑ جائیں تو خدا کی قسم ایمان کی نعمت کا شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک خصوصی نعمت ہے، ہم اس پر شکر کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو دنیا سے رخصتی کے وقت لے جانا چاہیے، کیونکہ ایمان پر بڑے بڑے فیصلے فرمائے اللہ نے۔ فرمایا کہ ایمان ہوگا جنت کی نعمت ملے گی، ایمان ہوگا جہنم سے بچایا جائے گا، ایمان نہ ہوگا جہنم سے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، ایمان نہ ہوگا جنت میں ہرگز بولو بھائی جا نہ سکے گا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے آخرت کا مسئلے کا حل ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو موت کے بعد کی زندگی میرے دوست بزرگوں بڑی پریشانیوں والی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہم اس کی حفاظت کریں۔ آج ہمیں ہر چیز کا فکر ہے، فکر نہیں ہے تو اپنے ایمان کا بولو بھائی۔ فکر تھا تو صحابہ کو اپنے ایمان کا تھا۔ حضرت ابو بکر سے بڑا کون ہوگا؟ حضرت عمر سے بڑا کون ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے دوست بزرگ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، ایک کے جو کون؟ وہ صدیق اکبر ہیں۔ میرے ہاتھ سے حق ادا نہ ہو سکا، کل قیامت کے دن فرمائے کہ اللہ اپنے خزانے سے ابو بکر کو عطا فرمائیں گے۔ وہ کہتے تھے کاش کہ میں کوئی جانور ہوتا، کاش کوئی میں گھاس ہوتا۔ حضرت عمر فرمایا کہ میں کوئی ایک تنکا ہوتا۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو بکر نے دیکھا ایک مرتبہ ایک باغ میں ایک جانور چل رہا ہے، ایک ٹھنڈا سانس بھرا، اور کہا حسرت بھری نگاہ سے تو کیسا ہے؟ درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، ہرا بھرا کھاتا ہے، قیامت میں تجھ سے کوئی حساب نہیں۔ پتہ نہیں کہ ابو بکر کا کیا ہوگا، کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہو۔ کیسی بڑی شخصیت بھائی، اپنے ایمان کا فکر۔ حضرت ابو بکر جمعہ میں ہر خطیب کہتا ہے نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر کو اپنے ایمان کا فکر ہے۔ آج اس امت کو بولو بھائی
نہ ایمان کا فکر ہے، نہ عمل کا فکر ہے۔ ایک زندگی گزر رہی ہے، زندگی کیوں ملی؟ کمانے کے لیے۔ کماتے کیوں ہیں؟ کھانے کے لیے۔ کھانا ہے، کمانا ہے، مر جانا ہے، زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، بڑے بڑے صحابہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، سب ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ یا اللہ، ہر صحابی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا تھا، کانپتا تھا، روتا تھا۔ اللہ نے ان کی ایمان کی قسمیں کھائیں۔ حضرات صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، سمندروں سے زیادہ گہرا، پھر بھی صحابہ کو اپنے ایمان کا ڈر اور فکر تھا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، کوئی مطمئن نہیں تھے صحابہ، اپنے ایمان پر کوئی مطمئن نہیں تھا، ایمان کی بچانے میں اس کی محنت میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی صحابی مطمئن نہیں تھے کہ حضور کی صحبت میں رہنے والے قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے تھے، معجزات کو دیکھتے تھے، پھر بھی اپنے ایمان کا فکر تھا، ڈر تھا۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں، میرے دوست بزرگوں، اللہ اکبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور بولو بھائی بیوی بچوں میں ہوتے تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اپنے کو مخاطب کر کے فرمایا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حضور کی مجلس میں الگ رہتا ہے اور بیوی بچوں میں آ کر الگ ہو جاتا تو منافق ہے۔ کتنا ایمان کا ڈر ہے، بولو بھائی۔ وہ حنظلہ جس کو فرمائے کہ فرشتوں نے غسل دیا، وہ حنظلہ کہتے ہیں کہ تو منافق ہے، تو جھوٹا ہے۔ اپنے ایمان کا ڈر اور فکر تھا۔ آج میرے دوست بزرگوں، کسی کو اپنے ایمان کا فکر نہیں۔ کیسی غفلت والی زندگی ہے۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس محنت کا نام تبلیغ رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا بھائی؟ تبلیغ رکھ دیا۔ میرا تو دل چاہتا تھا اس محنت کا نام میں ایمانی تحریک رکھتا، جس محنت میں چلے گا اس کا ایمان حرکت میں آئے گا۔ اسی لیے فرمایا اس محنت میں سب سے پہلے ایمان کی دعوت کا نمبر رکھا، کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کا کلمہ ایک ہی تھا۔ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہے اللہ کی ذات، وہ تنہا ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کو اسی نے بنایا ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ محتاج ہے، یہ جو کچھ ہے وہ فانی ہے، اس کی ذات باقی ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ دو جہاں کا بادشاہ ہے۔ فرمائے کہ اس کی دعوت ہر نبی دیتے تھے۔ جتنی توحید کی دعوت دیں گے، جتنی اللہ کی بڑائی بولیں گے، جتنی اللہ کی قدرت کو سنیں گے اور سنائیں گے، اتنا ایمان خطرہ خطرہ کر کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ آپس میں مذاکرہ کرتے تھے کہ آؤ کہ ایمان سیکھیں۔ ایمان سیکھنے کی کیا ضرورت تھی صحابہ کو؟ کہا کہ آؤ ایمان کا مذاکرہ کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب دین کی بات کرتا تو اس نفع ملتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہر نبی کی دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ مالک الملک ہے، کچھ نہ تھا اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا، فرمایا کہ اسے انجینئر کی ضرورت نہیں تھی، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج میرے دوستوں کوئی گھر بناتا تھا انجینئر کو پکڑتا ہے، دیکھو بہترین ٹاپ انجینئر کون ہے، ستون کہاں آئے، لائٹ کہاں لگے، نل کہاں لگے، گیزر کہاں لگے۔ فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے، تنہے تنہا اللہ اکیلے نے فیصلہ کیا اس دنیا کے کارخانے کو بنانا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، زمین کا نقشہ نہیں تھا،
बगैर नक्शे के अल्लाह ने जमीन को बना दिया। समंदरों का नक्शा नहीं था, अल्लाह पाक ने मेरे दोस्त अपनी कुदरत से समंदरों को बना दिया और बहा दिया और चला दिया। आसमानों को बगैर सुतून के ठहरा दिया और फिर फरमाया कि मेरे दोस्तों आसमान पर अल्लाह पाक ने बोलो भाई चांद को लगा दिया, सूरज को लगा दिया। और अल्लाह पाक कहते हैं ए ईमान वालो थोड़ी नजर उठाकर आसमान की तरफ देखो कि हमने कैसा सजाया है। ये नीला नीला आसमान है और अल्लाह कहते हैं इसमें नुक्स थोड़ा सा हमें बता दो, कोई खराबी हमें बता दो। लाखों साल से अल्लाह ने आसमान को बनाया, कोई खराबी नहीं है। मेरा दोस्त बुजुर्गो ये किसने बनाया है? बोलो भाई अल्लाह की जात ने बनाया। कैसी कैसी मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया, अकेले तन्हा अल्लाह ने पैदा फरमाया, किसी का सहारा नहीं लिया। ये हर नबी की दावत हुआ करती थी, अपने रब को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो। वो अकेला है, तन्हा है, सब कुछ उसी ने किया है। मेरे दोस्तों हर नबी की दावत हुआ करती, अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की कुदरत को हर नबी अपने कौम में आकर दावत देता था। क्या भाई सोने वाले शुरू होगा सोना? नहीं, यहाँ जो नींद आती है नहीं पूरी दुनिया में नहीं आती। हाय हाय रे उम्मत का क्या हाल है देखो भाई, कैसी कैसी मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जरा गौर करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह पाक ने सूरज को पैदा फरमाया, जमीन से 13-14 लाख गुना बड़ा है। और फिर फरमाया कि अल्लाह ने चांद को पैदा फरमाया। अल्लाह कहते हैं कि देखो नजरें उठाओ, चांद को कौन घटाता है, कौन बढ़ाता है। एक वक्त आता है वह पूरी रोशनी के साथ पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, फिर उसे काट कर खजूर की शाख की तरह उसे कौन बनाता है? कौन बनाता है? अल्लाह बनाते, अल्लाह करते, अल्लाह अपनी कुदरत को जाहिर फरमाते हैं। देखो और आसमान पर झिलमिलाते सितारे किसने लगाए हैं? बोलो भाई नजर उठाकर देखो कितने सितारे, जो पहले आसमान पर सितारे नजर आ रहे हैं भाई माशाल्लाह। मस्जिद में कितने लाइटां लगी, 12, 15, 18, 20 लगी होंगी। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो थोड़ा अपनी निगाह उठाओ और आसमान को देखो कितने झिलमिलाते सितारों का हमने लगाया है। और फिर फरमाया कि नासा की एक रिपोर्ट कहती है अमेरिका में, वो उनकी वो जो है नासा जो है आसमानों की तहकीक में मेरा दोस्त भी जमात लगी हुई है। फरमाया वो कहते हैं आसमान पर जो सितारे नजर आ रहे हैं क्या भाई उसे अगर गिनना शुरू करो तो 300 खरब साल लगेंगे। ये पहला आसमान है। और फिर फरमाया कि सातों जमीन को लपेट कर पहले आसमान पर रखो तो ऐसा मालूम होगा जैसा एक बड़े मैदान में बोलो भाई प्याज का छिलका पड़ा हुआ है। और 7 जमीन और पहले आसमान को लपेट कर दूसरे पर रखो, बोलो भाई वो ऐसा मालूम होगा जैसे बहुत बड़े मैदान में एक अंगूठी पड़ी हुई है। इसी तरह फरमाया कि मेरे दोस्त 7 जमीन 7 आसमान को उठाकर अल्लाह के अर्श पर रख दिया जाए तो ऐसा मालूम हो एक बहुत बड़े मैदान में एक कंकर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अल्लाह का अर्श कितना बड़ा, उसका पैदा करने वाला कितना बड़ा होगा। कैसे कैसे फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया। इसीलिए हर नबी की दावत तौहीद की होती थी, कलमे की होती थी। वह लोगों और अपने रब को पहचानो, वो कैसा ताकत वाला है, वो कैसा कुदरत का मालिक है। अकेला है, तन्हे तन्हा है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका साजी नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी जी कह दीजिए वो रब अपनी जात और सिफात में अकेला है, तन्हा है। कैसी कैसी मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया, कैसे कैसे फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों एक एक फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। फरमाया एक कंधे से एक कंधे तक फरमाया 500 साल की मुसाफिर चलना पड़ता है। इतने से इतने बड़े फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता है, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से इतना बड़ा फरिश्ता अल्लाह ने पैदा फरमाया। 7 समंदरों का पानी उसके अंगूठे में डाला जाए तो ऐसा मालूम हो जैसा कतरा पड़ा हुआ है। अंगूठा कितना बड़ा भाई, हाथ कितना बड़ा, उसकी जसामत कितनी बड़ी, उसको पैदा करने वाला मालिक कितना बड़ा होगा। बोलो भाई गौर करो। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, ऐ नबी जी उठिए और उठकर फरमाया अपने रब की बड़ाइयां बयान कीजिए।
قوم فانذر وربک فکبر، اے نبی جی اٹھیے اور لوگوں میں چل پھر کر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے، وہ کیسا ہے، کیسا قدرت کا مالک ہے، سنائیے، یہ حکم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنے پر دیے بھائی؟ فضائل رمضان میں سنتے ہیں کتنے پر دیے؟ ایک جگہ فرمایا 600 پر، ایک جگہ فرمایا 100 پر، فرمایا کہ صرف لیلۃ القدر میں 2 پر کھولتے، پوری دنیا بولو بھائی سونے والوں آ جاتی ہے، 98 پر باقی ہیں، 598 اور باقی ہیں۔ کتنا بڑا فرشتہ! اس کی سپیڈ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے دوست بزرگوں کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں یوسف کو، فرمایا کہ کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، فرمایا کہ حکم کے منتظر ہیں، اللہ کچھ کہہ دے تو ہم بچا لیں، اللہ نے حکم نہیں دیا، فرمایا کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف کو ڈال دیا، جب پڑھنے لگے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا یوسف کی حفاظت کرنا، گرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کنویں میں اپنے ہاتھوں میں دے لیا، آسمان عرش کرسی سے اترے، اور پھر فرمایا کہ میرے دوستو ڈالنے کے بعد اس سے پہلے کہاں تھے؟ یوسف کی حفاظت ہو گئی۔ کتنی سپیڈ اس فرشتے کی! کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک حدیث ماتا جس کا مفہوم ہے اللہ پاک نے ایک خصوصی فرشتہ پیدا کیا جس کو اللہ پاک نے میرے دوست بزرگوں 4 ارب 80 کروڑ پر دیے۔ کیا حاجی صاحب کہتے پر 4 ارب 80 کروڑ پر 480 کروڑ پر اللہ نے دیے۔ یہ خصوصی فرشتہ اللہ نے پیدا کیا، اور پھر فرمایا، فرشتے نے پوچھا اللہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا ہے اس کام کے لیے؟ اللہ نے کہا یہاں چوڑائی اور لمبائی ناپ کر بتانا کتنی، تو میرے دوست بزرگوں اتنی سپیڈ بھائی، میکائیل علیہ السلام سمندر کتنا بڑا فرشتہ ہے، اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا ہے صرف قیامت کے دن کو سور پوجنے کے لیے، اور پھر فرمایا سور کتنا بڑا ہے، یہ دنیا جتنی بڑی ہے وہ ہے سور کا، کتنی بڑی بولو بھائی اتنا سہتا ہے وہ فرشتے کی بگنی، اس کا کتنا چوڑا زمین آسمان، فرمایا کہ اس کے بیچ اور جتنی زمین چوڑی ہے اتنا بڑا اس کا سوراخ ہے، اس کے 2 ہونٹوں کے بیچ میں اللہ نے رکھا ہے، وہ انتظار میں اللہ کب کیا کہ سو یہ 2 ہونٹوں کی میرے دوست اس کی چوڑائی اس کی لمبائی زمین اس کونے سے لے کر اس کونے تک اتنے بڑے پر، اور پھر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ طاقت اللہ نے دی کہ اڑو، بتاؤ کہ میرا عرش کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کہ فرشتہ اڑنا شروع ہوا، کتنے پر لے کر بولو بھائی؟ شروع ہوا، سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، 10 سال گزرا، 20 سال گزرا، 100 سال گزرے، 500 سال گزرے، 1000 سال گزرے، 1500 سال گزرے، 5000 سال گزرے، 10000 سال گزرے، 20000 سال گزرے، 30000 سال گزرے، 45 55 60 65 70000 سال اڑتا رہا۔ کتنے پروں کے ساتھ؟ 480 کروڑ پروں کے ساتھ اڑتا رہا 70000 سال اڑتا رہا۔ اڑنے کے بعد دل میں بات پیدا ہوئی کہ زمانہ گزر گیا، اڑتے اڑتے رک کر دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچے تھے۔ فرشتہ رکا، مڑ کر دیکھا تو جہاں سے نکلا تھا وہیں تھا۔ کیسا اللہ کا عرش ہے، اس پر بیٹھنے والا مالک و خالق کتنا بڑا ہوگا۔ اس رب کی یقین کو اپنے دل میں اتارنے کا نام تبلیغ ہے، دعوت ہے۔ اسی لیے تبلیغ کی محنت میں اللہ نے پہلا نمبر رکھا کلمہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی، وہ تنہا ہے، وہ بڑا ہے۔
پھر اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ جہاں سے نکلا تھا بولو بھائی وہیں رہ گیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. پھر اللہ پاک نے دگنے پر دیے، پھر 480 کروڑ پھر پر دیے. پھر کہا کہ چلو بھی دگنی طاقت کے ساتھ اڑنا شروع کرو. پھر وہ فرشتہ اڑتا رہا. پھر 70,000 سال اڑنے کے بعد یقینی طور پر اس کے فرشتے کے دل میں بات پیدا ہوئی، اب تو بہت دور پہنچ گیا ہوں گا. اتر کر ذرا مڑ کر دیکھا تو میرے دوست بزرگوں ایسے لگا جہاں سے نکلا تھا وہیں تھا. جیسا اللہ کا عرش ہوگا، کیسے وہ اللہ ہوں گے، کتنے وہ بڑے ہوں گے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس رب کے یقین کو دل میں اتارنا یہ ہر نبی کی دعوت تھی. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اسی لیے موذن کے ذریعے سے اللہ آواز دلاتے ہیں اللہ اکبر. کتنی بار؟ دنیا میں 4 طاقتیں ہیں، ہوا کی طاقت، پانی کی طاقت، آگ کی طاقت، زمین کی طاقت. فرمایا کہ نفی اللہ نے کرائی. ہوا کی طاقت بڑی نہیں، ہماری طاقت بڑی، ہم بڑے ہیں. زمین کی طاقت بڑی نہیں، ہم بڑے ہیں کیونکہ زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے. ہوا کی طاقت بڑی نہیں، یہ مخلوق ہے، ہم اس کے رب ہیں، ہم بڑے ہیں. آگ کی طاقت، فرمایا کہ آگ بڑی نہیں، ہم پیدا کرنے والا، ہم بڑے ہیں. اللہ نے نفی کرائی. 24 گھنٹے میرے دوست اللہ دعوت دے رہے ہیں اللہ بڑے، اللہ بڑے، اللہ بڑے. تو اس رب کی بڑائی کو اپنے دل میں اتارنا کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. بولو بھائی سب کچھ. آج یقین بدلا، عمل بدلے، فیصلے بدلے. یقین بدلا، عمل بدلے، فیصلے بدلے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو اپنے دل میں اتارو. سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے. ایک پتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا میں جتنے پتے ہیں جو ہل رہے ہیں وہ خدا کے حکم سے ہل رہے ہیں. ہر پتے کا ہلنا اللہ کی نظر میں ہے، وہ بصیر ہے. کون سا پتا کہاں ہل رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. اور کون سے درخت سے کتنے پتے کب گرنا اللہ کو معلوم ہے. اور وہ پتے گرنے کے بعد فرمایا کہ وہ ہوا کے جھونکوں میں کتنے پلٹے کھانا اس کا علم اللہ کو ہے. اور وہ پتا کہیں جا کر کون سے کیڑے کی غذا بننا اللہ کو معلوم ہے. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ بڑے بھی ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. کتنے چاول کے دانے جب سے اللہ نے دنیا بنائے آج تک کتنے کھائے رہیں گا، ہر دانے کا حساب اللہ کے پاس ہے، کاؤنٹ ہے. اور قیامت تک کتنے دانے آئیں گے زمینوں سے نکلیں گے اس کا حساب اللہ کے پاس ہے. آسمان سے قطرے گرتے ہیں، فرمایا کہ ہر قطرے کا حساب اللہ کے پاس ہے. ہر قطرے کو جاننے والے، ہر دانے کا حساب رکھنے والے وہ رب کتنے بڑے ہوں گے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کی بڑائی کو، اس کی توحید کو اپنے دل میں اتارو. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہ بات چاہی جا رہی. اللہ وہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. مخلوق جو چاہتی ہے نہ ہوا ہے نہ ہوتا، یہ دھوکہ ہے نظر کا. اللہ کا جو فیصلہ، اللہ کا جو ارادہ وہی ہوتا ہے. میرے دوست بزرگوں، اس یقین کو اپنے دل میں اتارنا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. بولو بھائی، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں، غم اللہ کے ہاتھ میں. سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بولو بھائی میرے دوست بزرگوں، کھجور کے لیے کیا ہونا شرط؟ بولو جلدی بولو. کیا ہونا؟ درخت ہونا. درخت کے لیے زمین ہونا، اور پھر درخت لگ جائے تو پھر پانی ہونا، پھر ہوا ہونا. بولو چاند کی روشنی ہونا، اور پھر سورج کی کرنیں ہونا. کھجور میں جو مٹھاس پڑتی نہیں وہ سورج کی گرمی سے پڑتی. اس کا مٹھے دیکھیں کھاتی نا عرب کے مدینے کے، وہ کیسے پڑتی ہے؟ فرمایا کہ میرے دوستو سورج کی روشنی سے اللہ پاک کھجوروں کے اندر مٹھاس پیدا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ چاند کی روشنی سے اللہ پھلوں میں رس دیتے ہیں اور مزہ اور شیرینی پیدا کرتے ہیں.
تو بھائی کھجور کے لیے زمین ہونا، زمین کے لیے درخت ہونا، درخت کے لیے پانی اور کھاد ہونا، بولو بھائی ہوا ہونا، اور پھر گرمی ہونا، سب کچھ ہونا، مگر اللہ چاہے تو بغیر زمین کے، بغیر کھجور کے درخت کے اللہ کھجور انسانوں کو دے دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ گھرا میں کچن پتا نہیں، کچن نہیں ہے تمہارے یہاں ہے نا؟ ایک ڈبے میں نمک، ایک ڈبے میں شکر نہیں؟ اگر ہماری گھر والی کبتی بھی کیا کرتے، نمک اٹھا کو ڈبے میں ڈالتے، یہ کو ذرا دھونا جی کر کو، پھر شکر ہے کے بدن نمک کے ڈبے میں ڈالتے نہیں کہ جی ہے نہیں، کیا کہاں وہاں کہاں؟ تو فرمایا کہ دنیا پورا خالی برتن ہے، فرمایا کہ اللہ یہاں کی چیز وہاں ڈالتے ہیں، وہاں کی چیز یہاں ڈالتے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اللہ پاک میرا دوست بزرگوں کھجور کے لیے درخت کے محتاج نہیں، جیسا وہ عورت نمک کو شکر کو نمک میں ڈالنے میں اسے کوئی پکڑتے نہیں، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ جمع ترکی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ قریب آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھیلی ہے، اس میں سے میں نے اپنے سفر کے لیے تھوڑے سے کھجور رکھے ہیں تاکہ اللہ فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی اس پر رحمت پھیرا، برکت کی دعا فرمائی، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ یہ جماعت سے 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ کتنے آدمی؟ اتنی چیتی تھیلی تھی۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کو دیکھنے لگے، سمجھ میں بات تھا، 10 کو بلائے۔ حضرت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تھیلی سے سب کو کھانا کھجور کھلاؤ، 10 کو کھلائے۔ حضور نے فرمایا اور 10 کو بلاؤ، ایک تو کھاتے نہیں تھے، پیٹ بھر کو کھجور کھاتے تھے۔ حضرات صحابہ کا کھانا کھجور تھا اور پانی تھا، زندگی اسی پر تھی۔ ہمارے سر کا بولو بھائی روٹیاں ہونا، اسے تیل بھی ہونا، پشکا بھی ہونا، یہ بھی ہونا، کچھ نہیں، کھجور پر گزارا تھا، پیٹ بھر کھلایا، 10 نے کھایا۔ پھر فرمایا کہ اس جماعت میں 300 تھے، 300 نے اس تھیلی سے کھایا، لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تجھے کھجور کھانے کا دل چاہے نا تو فرمایا اس تھیلی میں ہاتھ ڈالنا، کھانا، مگر الٹنا نہیں، گننا نہیں۔ کیا بھائی اچھی بات، حضور کر دیتے تھے، صحابہ اس پر جم جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں اس تھیلی سے حضور کی بات پر مجھے یقین تھا، اسی تھیلی سے جو بھی آتے کھاتا اور کھلاتا، کھاتا اور کھلاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اسی تھیلی سے کھاتا تھا، سب کو کھلاتا تھا۔ ذرا سونے والا ذرا بولو بھائی، مرکز میں ملتا سونا، دوسری جگہ ملتا نہیں سونا۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلی سب کو کھاتا اور کھلاتا تھا، دین سکھاتا تھا۔ کیا فرمایا؟ دیکھنا نہیں، گننا نہیں، کیا کر کو کہتا ہے کہ مال کو دیکھنا نہیں، نصیحت فرمائی، نصیحت پر جم گئے۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی دوست بزرگ، کیسی قدرت کا مالک ہے، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں، ہم سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، 2 سال سوا 2 سال حضرت ابو ہریرہ اسی تھیلی سے کھاتا، سب کو کھلاتا۔ یہ حدیث کے استاد تھے۔ یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آنے کے بعد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10.5 سال یا 12 سال کا تھا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اسی تھیلی سے کھاتا تھا، سب کو کھلاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، فرمایا کہ وہ زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے سے اس تھیلی سے کھاتا اور بولو بھائی سب کو کھلاتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، ایک لڑائی ہوئی، اس میں میرا پوشیدان جو حضور نے دیا تھا وہ گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا امام صاحب نے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حساب ڈال کر بتایا اتنے سالوں میں 390 پر 4 کنٹال میں نے کھجور کھایا اور کھلایا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ جو کھجور اٹھاتے تھے فرشتے پھر تھیلی بھر دیتے تھے۔ نہ اللہ زمین کے محتاج ہیں، نہ درخت کے محتاج ہیں، نہ ہوا کے محتاج ہیں، نہ پانی کے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو بولو بھائی وہ چاہے تو سب کچھ کے بغیر حضرت ابو ہریرہ کی تھیلی بھرتے رہے، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ کسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں کے بغیر کہ اللہ کام بنانا جانتے ہیں۔ اللہ کام وہ جاننے پر آئے تو تمام چیزوں کے ساتھ کام اجاڑ دیتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اس کی دعوت ہمیں دینا ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں چیزوں کی دعوت ہے، سونے چاندی کی دعوت ہے، ہیرے جواہرات کی دعوت ہے، دنیا سے ہونے کو بکا جا رہا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین میرے دوست بزرگوں زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ اچھا بھی میرے دوست بزرگوں پہاڑ سے کیا نکلتا ہے بولو بھائی؟ سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے نہیں بھائی؟ کہاں سے؟ آسمان سے آتا وہ سونا، زمین کھودو، پہاڑاں کھودو، بولو بھائی کہاں سے ملتا ہے؟ اچھا بھائی اونٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے؟ اونٹنی سے، اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آئے بھائی تو فرمایا کہ اللہ قدرت کے مالک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو فرمایا کہ بغیر اونٹنی کے بھی اونٹ کو پیدا کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے، قوم نہیں مانی۔ فرمایا کہ ایک جگہ میلہ لگا، میلہ پوری قوم جمع تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام پہنچے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر ایمان لا لیں گے تو فرمایا کہ آخرت کی زندگی ان کی بن جائے گی۔ نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کے بارے میں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ وہ میلے میں پہنچے اور دعوت دی، توحید کی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی صالح یہاں بھی نہیں چھوڑتا نہ باہم، نہ کہاں دیکھو تو تبلیغ کرنے کو پکڑ لیتا ہے، گھراں کہنے آ جاتا ہے، دکاناں کہنے آ جاتا ہے، یہاں دیکھو تو شادیاں میں بھی آگاہ نہ کر، نعوذ باللہ۔ کہا کہ بھائی انہیں ہمارا پیچھا چھوڑتا نہیں، اسے ایک شرط رکھ ڈالی گئے۔ فرمایا کہ اے صالح ہم ایمان لائیں گے مگر ایک ہماری شرط ہے۔ مجھے کیا شرط ہے؟ دیکھو یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے ایک اونٹ نہیں نکلے۔ کیا نکلے؟ یہاں سے تم اونٹنی کو نکال دو، ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے اور اپنا دکھ، اپنا شکوہ شکایت اللہ کو سنایا۔ اللہ تیرے بندوں کا مسئلہ ہے، اللہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے، اس پر قادر ہے، اے مالک تو پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے۔ آواز آئی، اے صالح ہم جانتے تھے تیری قوم یہ سوال کرے گی، اسی لیے ہم نے ہزاروں سال سے اس پہاڑ میں اونٹنی کو پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بات پکی، کہا کہ پکی ہے، انہیں معلوم تھا یہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ پہاڑ جو تھا میرے دوست بزرگ کراہنے لگا، ہلنے لگا، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے جیتی جاگتی اونٹنی نکلی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ پوری قوم دیکھ کر آہ آہ کرتی رہ گئی تو سجدے میں گر گئے۔ قوم ضدی تھی، شریر تھی، کہا کہ صالح کیسا جادوگر ہے، یہ پہاڑ سے بھی اونٹنی نکال دیتا ہے، لیکن ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کیسی قدرت کے مالک ہیں۔ میرے دوست بزرگوں جو چاہتے ہیں بولو بھائی وہ اللہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کا حکم تھا کیا کرو بھائی؟ ذبح کر دو۔ چاروں طرف فرعون جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے سب کو مارنے کا حکم دے دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 70,000 بچوں کے گلے پر اس نے چھری پھرا دی، معصوم بچے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، زمین پر ایک فیصلہ ہوا فرعون کا کہ موسیٰ کو ختم کرنا ہے، آسمان پر ایک فیصلہ ہوا موسیٰ کو ہمیں پالنا ہے۔ ایک زمین کا فیصلہ، ایک مخلوق کا فیصلہ، ایک خالق کا فیصلہ۔ اللہ ضد پر آئے، کہا کہ تو مارنا چاہتا ہے تو میں بچانا چاہتا ہوں، تو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، فرمایا کہ میں اتنا ضد والا ہوں تیرے گود میں پال کر بتاتا ہوں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام
تو میرے دوست بزرگوں، فرعون کی پولیس چاروں طرف پھر رہی، ماں گھبرا گئی کہ میرا بیٹا ہاتھ لگ جائے، تو فرمایا کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے۔ الہام ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ کی ماں گھبرانے کی بات نہیں، تیرے بچے کی حفاظت ہم لیں گے۔ فرمایا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ جب بچہ ہمیں سے پیدا ہوئے نا تو ماں کا دودھ پیا ہے، یہ ضرورت ہے بچے کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں سردی کے موسم میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ہم گرم دودھ پلاتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ کتنے احسانات اللہ کے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، بولو بھائی دلی کی طرف چلے جاؤ، ایسی گرمی، فرمایا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ماں کے سینے میں ہم ٹھنڈا دودھ پیدا کرتے ہیں تاکہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ دودھ کی ضرورت تھی، فرمایا کہ اللہ پاک نے کہا کہ دودھ پلانا چھوڑو، اب کیا کرو، اس بچے کو صندوق میں، بولو بھائی، بند کر کے بہتے ہوئے دریا میں بند کرنا، سانس ہوا کا نہ آنا یہ بھی موت کی شکل ہے، دودھ کا نہ ملنا یہ بھی موت کی شکل ہے، بہتے ہوئے دریا میں بہانا یہ تو بڑی موت کی شکل ہے۔ اللہ نے الہام فرمایا، تسلی دی، گھبرانے کی بات نہیں، ہم ہیں نا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسے پال لیں گے اور تیری گود میں لوٹائیں گے۔ فرمایا کہ ایک اس کا فیصلہ، ایک ہمارا فیصلہ ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، مخلوق جو چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، سمندر، فرمایا کہ دریائے دجلہ سے، وہ بولو بھائی صندوق بہتا بہتا اللہ پاک نے رخ کہاں میں موڑا بھائی؟ فرعون کے محل میں موڑا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ دیکھا کہ کوئی چیز آ رہی، اپنی سہیلیوں کو حکم دیا پہ اٹھاؤ، فرمایا کہ ایک صندوق ہے، اور اگر کھولو، جب کھولا تو چاند جیسا بچہ ہے۔ بولو بھائی، نبی جو ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چمکدار آنکھیں، چہرے پر روشنی، بڑے خوبصورت۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا اور پھر فرمایا کہ چلو میں لے کر چلیں، اور پھر فرمایا کہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں داخل ہو رہی تھی، ادھر سے فرعون آ رہا تھا، حضرت آسیہ کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر کہا یہی موسیٰ ہے۔ حضرت آسیہ بولی جاؤ جی ہزاروں کو مار ڈالے، انہیں کا موسیٰ ہوتا ہے۔ کالی دے گئے تو تم نہ وہ اچھا تھا، کیا کرنا گئے؟ ہم نے اولاد نے ہمیں پال لیں گے کی، اس کے واسطے عورتوں کو بھی دین سکھانا، انہوں ذرا ہمت دیا تو 4 مہینے انہیں نکل جاتا۔ فرعونیش مان لیا کرتے بات، مانے نہیں کہ کیسا گھٹت میں جائے حاجی صاحب، انہیں مان لیا سلنڈر ہوگا، کیا کر کو؟ ٹھیک ہے ماں، بہت خوبصورت، تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا بچہ رونا شروع ہوا، یہ کاروائی میں وہ صندوق بہتا ہوا بنائے سب بھیجے، 3 دن تھے گا، 3 دن گزرا یہ پوری کارگزاری۔ دلی کو گاڑی گئی تک کتنے گھنٹے؟ 48 گھنٹے 47 گھنٹے رہتا نہیں، وہ وہاں سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کہاں تک؟ فرعون کے محل تک آئے تک 72 گھنٹے ہوئے گا، 3 دن سے روزہ۔ اب دودھ ہونا نہ پینا نہ بچہ چنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک لگتی تو اپنے انگوٹھا لیتے تھے، مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب انگوٹھا منہ میں لیتے اللہ اپنی قدرت سے انگوٹھے سے دودھ نکالتے تھے۔ 3 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیتے رہے، اور جب فرمایا کہ محل میں آ گئے تو قدرت ختم ہو گئی، اسباب شروع ہو گئے۔ اب پھر فرمایا کہ بچہ رو رہا ہے، کیا رہا ہے؟ حضرت آسیہ نے کہا کہ آج یہ اتنے بڑے ہو کو ذرا بچے کو دودھ کا ارینجمنٹ کرو جی۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، لال پیلے ہو رہے ہیں، فرعون آواز لگایا جلدی جلدی آنکھ کو پلاؤ، بچے کو کیا ہونا دینے تیار۔ فرمایا بہت سی دائیاں مصر کی آئیں اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینا، بولو بھائی تیار نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے، نہ ہوتا۔ سب تھک گئے، سب سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے کہ موسیٰ رو رہے ہیں، حضرت آسیہ چلا رہی ہیں، کوئی تو آئے میرے بچے کو پلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ماں نے بھیجا تھا، ممتا ہے نا، دیکھو کانجرا ذرا دیکھ لے گا ماں بچہ، یہ سب دیکھ لو گے تھے ان کے بہن۔ آخر میں بولے اچھا ایک عورت ہے وہ جنگل میں ہے، اسے بھی ذرا ٹرائی کر کو دیکھ لو گے۔ بولو بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں صندوق میں ڈال کو بھیجے تھے نا، بولو بھائی۔ تو فرعون نے کہا کہ جلدی جاؤ، فرمایا کہ وہ گئیں اور سواری کا انتظام کیا، جلدی بلا لگاؤ گھر کو محل سے،
فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بولو بھائی، لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں دیا، دیتے ہی ماں کی ممتا، اللہ میرا بچہ مل گیا نہ کر بولنے والی تھی، اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کے دل پر ہاتھ رکھ دیا، اگر نہ رکھتا تو چلا اٹھتی کہ ماں کی ممتا تھی، یہ موسیٰ میرا بیٹا ہے، پھر قتل ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو ہم نے سنبھال لیا، اور پھر فرمایا کہ لیا، دودھ پلایا، اور اللہ نے کہا ہم نے جو وعدہ کیا تھا پکا ہوا نہیں ہوا، ہم نے جو چاہا وہ کیا نہیں کیا، فرمایا کہ ہم نے تیرے گود میں لوٹایا نہیں لوٹایا، یہ قدرت ہے، یہ اللہ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرعون نے حکم دیا کہ میں شاہی سواری جانا، ان کو چھوڑنا، اور پھر دودھ پلاتے وقت بولو بھائی شاہی سواری میں لے لگانا، مہینہ بھر بولو بھائی ہاتھ بھر کو تنخواہ لینا، اور فرمایا کہ گود میں تمہارا بچہ بھی رہنا۔ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں بولو بھائی وہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کو میرا دوست بزرگوں اپنے دل میں بولو بھائی دھارن۔ ایک فضہ ایک عورت گزری ہے، فرمایا کہ ان کے یہاں ایک بکری تھی، صدقات میں لکھا، حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کے ایک تھن میں دودھ تھا، ایک تھن میں بولو جی شہاد کہاں رہتا سو بیلانگے تھنا میں کہاں رہتا شہاد، یا تو پہاڑوں پر رہتا ہے، یا تو درختوں پر رہتا ہے، یا تو بڑے بڑے بلڈنگوں پر رہتا ہے، ہزاروں مکھیاں بولو جی ہزاروں پھولوں سے رس چوس کر اس میں جماتی ہیں۔ میرے دوست اللہ کی قدرت کیا ہے، ہم مکھی کے محتاج نہیں، ہم چھتے کے محتاج نہیں، ہم پھول کے محتاج نہیں، ہم چاہیں تو فرمایا کہ بکری کے تھن میں شہد پیدا کرتے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ فضہ ایک عورت تھی، ان کی یہاں بکری تھی، فرمایا کہ ایک تھن میں دودھ، بولو بھائی ایک تھن میں، کیا اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس یقین کو سیکھنا ہے۔ آج پورے یقین کی بگاڑ کی وجہ سے میرے دوست بزرگوں ایمان کی محنت میں آگے پیچھے، یہ میں گیا تو کیسا، سبھی میں کر تو سنا، میں نہیں تو کیسا، یہ یقین کی کمیاں ہیں، اسے دور کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے ہے۔ تو اس کے لیے میرے دوستو اس یقین کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا بھائی، بولو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں آنا ہے، دیر اور دور کے لیے جاننا ہے، توحید اور رسالت کو بولنا ہے، آخرت کو بولنا ہے، ایمان کے مذاکرے کرنا ہے، تاکہ فرمائے کہ میرے دوستو یہ ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ قدرت کے مالک۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے دوست بزرگوں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب انسان ہے۔ تو اس لیے ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرمائے کہ دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ میرے دوست بزرگوں بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، سکرات کی حالت میں ہے، ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا کوئی ہے ہی نہیں، میں اور آپ ہیں، کس کو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں؟ کہ بیٹے میرے سامنے شیطان کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تب تک تیرے سے چھٹکارا نہیں۔ بولو بھائی دوست بزرگوں کیسے کیسے اللہ والوں پر شیطان کے حملے ہوتے تھے۔ ہم میرے دوست 2-4 رکعت نماز پڑھ کر بولو بھائی تھوڑا سا دین کی باتیں سیکھ کر ہم مطمئن ہو گئے کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے، ایمان کی محنت میں لگیں گے، ایمان کے ساتھ جینا آسان ہوگا، اور فرمایا کہ جیسے جیو گے ویسے بولو بھائی مرو گے۔ جس کے لیے ایمان کی محنت ہے، اس محنت نے اپنے آپ کو بولو بھائی لگانا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں بولو بھائی۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا کہ میرے دوست اللہ اعلان کریں گے فرشتوں کو پھونکو، کیا سور پھونکو۔ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے اور بڑا بھیانک دن ہے، قیامت کے دن ایسا ہولناک ہوگا، فرمایا مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، حمل سے پہلے اپنے بچوں کو گرا دیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، وہ بھیانک آواز ہوگی، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن فرمایا کہ میرے دوست پوری مخلوق ختم ہو جائے گی، اور پھر فرمایا کہ میرے دوست بزرگوں اللہ پاک فرشتوں سے پوچھیں گے کون باقی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ جنات ختم ہو گئے، انسان ختم ہو گئے، چرندے ختم ہو گئے، پرندے ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، فرشتوں کی جماعتیں باقی ہیں۔
اللہ کہیں گے موت کے فرشتے سے، حضرت اسرائیل سے کہیں گے جتنے فرشتے ہیں سب کی روح کھینچ لو، فرمائے گا بیک وقت وہ فرشتہ سب کی روح کھینچ لے گا۔ اور پھر اللہ پوچھیں گے اب کون باقی ہیں؟ فرمایا کہ 4 مقرب فرشتے باقی ہیں، جبرائیل، میکائیل، اور پھر فرمایا کہ اسرافیل اور میں روح نکالنے والا۔ اللہ کہیں گے یہ تینوں کی روح نکالو، فرمایا کہ تینوں کی روح وہ فرشتہ نکالے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے دوستو پھر اللہ پوچھیں گے اے اسرائیل بتا کہ اب کون باقی ہیں؟ وہ تھراتا ہوا کہے گا اے اللہ آپ کی ذات باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے تو بھی ختم ہو جا، ایک چیخ مارے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے سرما؟ کہاں گئے بادشاہ جو اپنے تخت و تاج پر اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کرتے؟ کہاں ہے؟ بتاؤ بھائی کون باقی ہے؟ کس کی ذات باقی ہے؟ 40 سال اعلان ہوگا سب کے سب مردہ ہیں، سب فانی ہیں، اللہ کی ذات تو باقی ہے۔ اور پھر اللہ اپنے حکم سے سب کو زندہ کر کے حساب و کتاب شروع کریں گے۔ وہ ذات کا یقین اپنے دل میں اتارو کہ سب کچھ اللہ ہی کرنا۔ اس کے لیے یہ محنت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور حضور کی امت میں ہمیں بولو بھائی پیدا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم فرمائے کہ دین بھی سیکھیں، ایمان بھی سیکھیں، اور پھر فرمائے کہ امت تک یہ امانت کو بھی بولو بھائی ہمیں پہنچانا۔ فرمایا کہ تبلیغ کا کام کس کا ہے؟ تبلیغ کا کام نبیوں کا ہے، تبلیغ کا کام صحابہ کا ہے، تبلیغ کا کام اولیاء اللہ کا ہے، تبلیغ کا کام قطب اور ابدالوں کا ہے، تبلیغ کا کام تابعین کا ہے۔ یہ کوئی گرا پڑا کام نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو یہ کام دیا ہے، دوسری امتوں کا اللہ نے کام نہیں دیا۔ اسی کام پر اللہ نے ہماری تعریف فرمائی، تم بہترین امت ہو۔ کسی امت کی اللہ نے تعریف نہیں فرمائی، اللہ نے میری اور آپ کی تعریف فرمائی۔ کس بنیاد پر؟ تبلیغ کی بنیاد پر، کہ تم بھلائیوں کو حکم کرتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے تعریف فرمائی، فرمایا کہ کام اللہ نے ہمیں دیا، نبیوں کا کام اللہ نے ہمیں دیا، تبلیغ کا کام نبی کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ پھر میرے دوستو یہ کام اللہ نے کسے دیا؟ فرمایا کہ نبی جی یہ تبلیغ کا کام، یہ نبیوں کا کام، یہ رسولوں کا کام، فرمایا کہ آپ کو امت کو دیا جائے گا۔ کتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا میرے دوستو۔ اس کام کو میرے دوست بزرگوں زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ حضرات صحابہ نے اس کام کو زندگی کا مقصد بنایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ، کتنے بھائی؟ کیسی حضور کی قربانیوں سے لوگوں کو ہدایتیں ملتی ہیں، بغیر قربانی کے لوگوں کو ہدایتیں نہیں ملتی۔ حضور کی قربانی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کی قربانی سے بنو ثقیف کے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، پتھر کھائے، خون بہا، سب کو سہ لیا، اپنی کمی کا اظہار فرمایا، اے مالک جیسے سمجھانا تھا نہ سمجھا سکا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر تو ناراض نہیں ہے مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو فرمایا کہ ان کی نسلوں میں سے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کی نسلوں میں سے ایمان لائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، حضور کا پتھر کھانا، اور پھر فرمایا حضور کا بد دعا نہ دینا۔ میرے دوست بزرگ طائف والوں کو ہدایت ملی، اور پھر فرمایا کہ میرے دوست بزرگوں 15 ہجری میں 3 جماعتیں آئیں۔ ایک جماعت بمبئی آئی صحابہ کی 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ایک جماعت میرے دوست بھروج آئی گجرات، اور ایک جماعت فرمایا کہ میرے دوست بزرگ کراچی آئی۔ 3 جماعتیں طائف کی آئیں 15 ہجری میں، ایک بھروج کو آئی، ایک بمبئی کو آئی، ایک کراچی کو آئی۔ فرمایا یہ 3 جماعتوں کے امیر طائف کے تھے۔ حضور کی محنت پر میرے دوست بزرگوں ہندوستان والوں کو ایمان ملا۔ مکے سے بڑی جگہ کون سی ہوگی؟ حضور کے روضے سے بڑی کون سی جگہ ہوگی؟ میرے بھائی دوست بزرگوں، روزانہ ایک نیکی کو 1 لاکھ نیکیاں، اللہ کے گھر کو ایمان کی تصدیق کے ساتھ آدمی دیکھے،
حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا گھر چھوڑا، زمزم جیسا پانی چھوڑا، میرے تو حضور کی صحبت چھوڑی اور اللہ کے دین کے لیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں پہنچے۔ ہر طرح کی صحابہ نے قربانی دی، ایک قربانی صحابہ دے نہ سکتے تھے وہ بھی دے دیا، اور میں کہ حضور کی صحبت چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ میرے دوست بزرگ حضرت معاذ کو یمن کا امیر بنا کر میرے دوست حضور نے جماعت بنا کر بھیجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو چھوڑنے کے لیے ساتھ جا رہے تھے، اور پھر فرمایا حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ جب تو مدینہ آئے گا تو مجھ سے مل نہ سکے گا، میری خبر پر تیرا گزر ہوگا۔ فرمایا سننا تھا، حضرت معاذ کی ہچکیاں نکل گئیں، فرمایا ادھر حضور کی ہچکیاں نکل گئی، ادھر حضور چہرہ پھیرتے تھے روتے تھے، ادھر حضرت معاذ روتے تھے۔ فرمایا کہ دونوں آنسو پہنچ رہے ہیں، جماعت چل رہی ہے۔ کیا غم تھا، حضور کا چہرہ کیسا تھا، چاند سے زیادہ روشن چہرہ۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، حضور کے پسینے میں مشک عنبر سے زیادہ خوشبو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سوئی میں دھاگا پورا کر کپڑے سی رہی تھی، دھاگے سے سوئی نکل گئی، فرمایا کہ چراغ نہ تھا، میں سوئی ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تنگ آ گئی۔ میرے نبی امام الانبیاء گھر میں داخل ہوئے، پورا کمرہ فرمایا کہ نور سے روشن ہو گیا، میں اپنی سوئی کو اٹھا لی۔ ایسا روشن چہرہ حضرت صحابہ دیکھتے تھے، مگر دین کے لیے فرمایا کہ میرا دوست بزرگوں، فرمایا کہ صحابہ نے حضور کا چہرہ بھی چھوڑ دیا، حضور کی صحبت بھی چھوڑ دی۔ آج میرا دوست بزرگوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت چھوڑ کر دفن ہیں۔ کیسی قربانیاں، 1.25 لاکھ صحابہ۔ میرے دوست بزرگوں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ 2 قبرستان ایسے ہیں، ایک جنت المعلا، ایک بقی کا قبرستان۔ فرمایا یہ 2 قبرستان میں جو دفن ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کا حساب کتاب نہیں لیں گے، اللہ وہ قبرستان والوں کو جنت میں ایسا جھٹک دیں گے جیسا دسترخوان جھٹکا جاتا ہے، جاؤ نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، جاؤ۔ ایسے قبرستان کو چھوڑا، اور پھر فرمایا کہ پتہ نہیں کون کون کہاں آ کر سو گئے۔ یہ ذمہ داری تھی، انہوں نے پیغام کو پہنچا۔ پھر 90 پر 2 ہجری میں محمد بن قاسم تشریف لائے ہندوستان کو۔ یہ سب طائف کے لوگ ہدایت کا ذریعہ بنے، اور طائف کے لیے حضور نے پتھر کھائے۔ تبلیغ جو ہے میرے دوستو قربانی کا نام ہے، جتنی قربانی دی جائے گی اتنی ہدایت لوگوں کو ملے گی، بغیر قربانی کے میرے دوستو بزرگوں لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جس دن حضرت ابوبکر وہ کعبۃ اللہ کے اندر لوگوں نے مارا، اور فرمایا کہ مکے کے سرداروں نے اتنا مارا کہ فرمایا کہ جوتوں سے روندا، چہرہ خون سے بھر گیا، فرمایا کہ میرے دوست اٹھ نہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اسی دن حضرت حمزہ ایمان قبول کرے۔ ادھر ابوبکر کی قربانی، ادھر حمزہ کا ایمان ملنا۔ اور پھر فرمایا کہ عمر کے لیے ہدایت کا ذریعہ ان کی بہن بنی، اس کے پیچھے ان کی بہن کی قربانی۔ کتنے تھپڑ مارے اپنی بہن فاطمہ کو، بولو بھائی، سر کے بال پکڑ کر تماچے مارے، فرمایا کہ زمین پر گرایا، بہن بھی کبارا، اور بہن کا کلا پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ بولو بھائی، عمر کی بہن کھڑی ہوئی، عمر کی ہدایت ملنے کا ذریعہ ان کی بہن تھی، ان کی بہن نے قربانی دی۔ پھر فرمایا کہ حضرت عمر کو ایمان ملا، فرمایا کہ چاروں طرف فرمایا خون ہی خون ہے۔ حضرت عمر کی بہن کے چہرے پر، جسم پر فرمایا کہ پھٹ گیا ہے چہرہ، حضرت عمر نے مارا، بے دین ہو گئی۔ تھوڑا سا افاقہ ہوا، حضرت عمر کی بہن کھڑی ہوئی، عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا کہ عمر سن، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تیری میری ماں ایک ہی ہے۔ فرمایا تو تیری بہن کے جسم سے جان نکال سکتا، ایمان نہیں نکال سکتا، تیرے ہاتھ سے کیا ہوتا کر لے۔ یہ جملہ ایسا ٹھیس پہنچایا کہ فرمایا ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، شرم سی آنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، قرآن کے صحیفے پڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ وہ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ مجھے اٹھا کر پڑھا دو۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، چھین نہیں سکتا۔ فاطمہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ غسل کرایا، کپڑے پہنائے، فرمایا کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، فرمایا سورہ ابراہیم کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی،
پڑھنا شروع کیا، فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر فرمایا کہ ایمان کو قبول، بولو بھائی، قبول کر لیا۔ اور فرمایا کہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دار ارقم میں لے کر چھپ کر بیٹھتے تھے۔ فرمایا کہ ایک گھاٹی تھی، چھوٹی سی گھاٹی تھی، چھپ کر بیٹھتے تھے، کافر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا حضرت عمر ایمان قبول کر کے آئے، ہاتھ میں تلوار تھی۔ فرمایا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، کمزور صحابہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کہ کیا حال ہے، کیا حال ہمارے ساتھ کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور حضور کو تسلی دی، صحابہ کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ عمر کے لیے حمزہ کافی ہے، آپ کو بال برابر دھکا پہنچنے نہیں دوں گا، میں اس سے مقابلہ کروں گا، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور تھے۔ تسلی دی۔ فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ طاقت اور ہمت والے اللہ کے نبی تھے۔ حضرت حمزہ کو پیچھے ہٹایا، حضرت عمر آئے، فرمایا کہ دونوں کندھوں پر ہاتھ مارا اور کہا کہ عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان قبول کرنے کا؟ قدموں میں گر گئے، اللہ کے نبی اسی کے لیے تو آیا ہوں، پڑھائیے کلمہ طیبہ۔ اسی وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا۔ یہ جو جماعت تھی صحابہ کی، چھوٹے کمزور مارانکھا کو تھے نہیں، فرمایا حضرت عمر کے ایمان کی لانی کی خوشی میں تکبیر کہی، اللہ اکبر، وہ تکبیر پورے مکے میں گونجنے لگی۔ آپس میں کفار و مشرکین کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ عمر نے ایمان کو قبول کر لیا، عمر کی ہدایت کا ذریعہ ان کی بہن بنی ہے، مار کھائے ہیں، پھر جا کر عمر کو ہدایت ملی۔ ہندا جیسی عورت، میرے بھائی دوستو، چلہ نہ جائے، 4 مہینے نہ جائے، 3 دن نہ جائے، نہ گھر چھوڑے نہ باہر چھوڑے، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ لوگوں کو کیا ہدایت ملے گی؟ خود کو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ حضرت حمزہ کیسے ہیں؟ حضرت ہندا کیسی عورت ہے میرے دوست، اتنی سخت پتھر دل عورت۔ میرے دوست بزرگوں، لوگ کہا کرتے تھے کہ ہندا کا گدھا ایمان قبول کر سکتا ہے، ہندا قبول نہیں کر سکتی، ایسی سخت عورت۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت حمزہ کے قتل کے لیے اس نے مشورہ کیا، اور پھر احد کے میدان میں میرے بھائی دوست بزرگوں، فرمایا کہ وحشی کو تیار کیا۔ یہ وحشی جو تھے، فرمایا کہ بڑے تیر انداز تھے، فرمایا کہ جہاں نشانہ مارنا چاہتے برابر مارتے تھے۔ فرمایا کہ غلامی سے آزاد کروں گی، اتنی رقم دوں گی، شرط یہ ہے کہ حضرت حمزہ کو بولو بھائی جلدی بولو قتل کرنا، کہ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، احد کا میدان مدینہ منورہ میں ہے۔ فرمایا کہ میرے دوست بزرگوں، معرکہ چل رہا ہے، میرے دوست وحشی انتظار میں ہیں، حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اور فرمایا کہ سر پر ایک مور کا پر لگا ہوا ہے، جو دشمن آتا ہے فرمایا مولی اور گاجر کی طرح حضرت حمزہ کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی حضرت حمزہ کے قریب جائے۔ فرمایا کہ وحشی نے دیکھا، موقع دیکھ کر میرے دوست بزرگوں ایک نیزہ مارا، جس سے فرمایا کہ ناف کے نیچے لگا، پوری انتڑیاں پوری کٹ گئیں اور زمین کے نیچے گر گئے۔ بولو بھائی، بولنا آسان، سننا آسان، بہت آسان۔ کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، پھر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ وہ بنے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، شہید ہو گئے۔ پھر اتنا ہی نہیں کیا، پھر فرمایا کہ حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ہندا کو کہا کہ بھائی جو مقصود تھا وہ ہو گیا، لو حضرت حمزہ کی لاش پڑیے۔ ہندا آئی اور پھر فرمایا کہ سینہ چیرا، کیسا رہنگا، کیا چوڑا سینہ حضرت حمزہ کا، کیسی کٹر عورت۔ حضرت حمزہ کے سینے پر چڑھ کر تیز دھار میرے دوست برچھے سے سینہ چیرا اور اندر ہاتھ ڈال کر کلیجہ نکالا۔ یا اللہ، کیسی قربانی۔ آسمان دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے۔ میرے بھائی، ہندا نے حضرت حمزہ کا دل نکالا اور نکال کر بولو بھائی، چوانا چاہا، کھانا چاہا، کھا نہ سکی، نگل نہ سکی، تھوک دیا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ پاک نے ہندا کو ہدایت دے دیا۔ علماء کہتے ہیں ہندا کی ہدایت کا ذریعہ حضرت حمزہ کی شہادت تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کیسے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु का जो दिल मुबारक निकाला था और चबाया था, फरमाया कि निगला न गया, थूक दिया था। बोलो भाई, हजरत हमजा के कुछ खून के कतरे हिंदा के पेट में चले गए थे। अल्लाह ने फैसला किया मेरे नबी के चचा का खून तेरे अंदर जाए और तो जहन्नम में जाए, हो नहीं सकता। अल्लाह ने ईमान दे दिया। हिंदा को हिदायत का जरिया मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों हजरत हमजा की शहादत थी। मौलाना इलियास साहब की कुर्बानी पूरी दुनिया को हिदायत का जरिया थी। मौलाना यूसुफ साहब का जवानी में मरना आलमी सतह पर हिदायत का जरिया थी। मेरे भाई दोस्तों, आज जितनी जमातें दुनिया में धक्का खाकर फिर रही हैं, फिर हजारों लोगों को हिदायत मिल रही है। ये काम मेरे दोस्तों कुर्बानियों का है, आराम का काम नहीं है। फरमाया तेरे नबी जिंदगी में कभी आराम से नहीं बैठे हैं, धक्के खाए हैं। और फिर फरमाया कि तेरे नबी पर पत्थर पड़े हैं, तेरे नबी पर कचरा डाला गया है, तेरे नबी को फरमाया कि ताइफ में लहू लहान किया गया है, ओहद के मैदान में तेरे नबी के सर में कड़ियां घुस गई हैं। ये तो तमाम कुर्बानियों के बाद फरमाया कि सहाबा की जमात, और फिर फरमाया कि हम तक ये ईमान पहुंचा है। बदर में 14 सहाबा शहीद हुए, ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, घर के घर मदीने के उजड़ गए। मदीने का कोई घर ऐसा नहीं था जिसके अंदर रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी। किसी का भाई शहीद हो गया, किसी का बेटा शहीद हो गया, किसी का बाप शहीद हो गया। हर घर से मदीने की फरमाया के रोने की आवाज आ रही थी। वो तब कुर्बानियों के बाद ये ईमान हम तक पहुंचा है। ये मस्जिदों की 4 दीवारियां उनकी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है। आज उम्मत तरस रही है, बिलक रही है, आए कोई में हमारा हाथ पकड़े, सहारा दे और फिर फरमाया हमें राह रास्त पर लाए। मगर ये उम्मत को काम मिला, ये उम्मत दुकान छोड़ने तैयार नहीं, जोरों बच्चों को छोड़ने तैयार नहीं, खेत बाप को छोड़ने तैयार नहीं, अपने नरम बिस्तरों को छोड़ने तैयार नहीं। राह देखेंगे, सोचेंगे ये जिंदगी चल रही है। कल क़यामत के दिन उस सहाबा की जमात होगी और हम भी होंगे। ये सहाबा हमसे पूछ ले, उस्मान पूछ ले कि मैं हुजूर का दामाद था, मुझ पर पानी बंद कर दिया गया और फरमाया कि मुझे शहीद कर दिया गया। फरमाया कि कटा हुआ हाथ लाएंगे, हम क्या जवाब देंगे? बोलो भाई, हजरत हमजा के टुकड़े लाए जाएंगे, उस सवाल कर दे अल्लाह हमने तेरे दीन के लिए जिस्म के 12 टुकड़े कर दिए, तेरे नबी की उम्मत क्या कर लगती है? जरा पूछ कर बोलो भाई, मेरे दोस्त क्या जवाब होगा? हजरत सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह, कैसी कुर्बानियां हजरत सुमैया की, इस्लाम के लिए, दीन के लिए। एक औरत है, अबू जहल ने हजरत सुमैया के 2 पैर बांधे, एक ऊंट इधर खड़ाया, एक ऊंट उधर खड़ाया, कहा कि नबी का कलमा छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे। कहा कि नहीं हो सकता, अगर तू इनकार करेगी ये दोनों ऊंटों को दोनों तरफ दौड़ा दूंगा। कहा कि तेरे बस में जो है कर ले। उसने इशारा किया। मेरे भाई, उस औरत के, मेरे भाई दोस्तों, वो हजरत सुमैया के फरमाए कि 2 टुकड़े हो गए, ईमान न छोड़ा, दीन पर साबित जमे रहे। कैसी कुर्बानियां! कल क़यामत के दिन हम क्या जाएं? कौन सा चिल्ला हमारा भीख का, कौन से हमारे 4 महीने भीख के? उस सहाबा की कुर्बानी के मुकाबले में छोटे छोटे बच्चे शहीद कर दिए गए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मदीने के घर उजड़ गए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मक्के के बागात उजड़ गए। ये तमाम कुर्बानियों के बाद ये दीन मेरा दोस्त हम तक आया है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये दीन को कोई सहारा बनने तैयार नहीं है। हम आबिद बन गए, मैं नमाज पढ़ू ना साहब, बरोजा रख लो ना साहब। ये उम्मत आबिद नहीं है, इबादत तो अल्लाह का हक है। हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारी जिम्मे मेरे दोस्त बुजुर्गों ये मेहनत है। इसके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों थोड़ी सी हम नियत करें, इरादा करें, इंशाअल्लाह लोगों की हम हिदायत का जरिया बनेंगे। एक जमात अर्जेंटीना गई, हो गई भाई, कहाँ गई भाई? अर्जेंटीना जमात गई, 4 महीने काम की। फरमाया कि मालूम हुआ तो फरमाया कि जो अरब हजरात थे, सहाबा के जो नस्लें थी, वो अरब छोड़कर अर्जेंटीना अमेरिका आ गए थे और माहौल न मिलने की वजह से सब के सब मुर्तद हो गए। 3 लाख अरब मुर्तद हो गए। वो जमात रोती रही, चीखती रही और फरमाया अजान कहते तो फरमाया कि उनके बूढ़े कहते कि हमने बचपन में ये आवाज सुनी है, मगर यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, इस्लाम का सबक पढ़ाने वाला कोई नहीं था, रोते थे। और फिर फरमाया कि मेहनत की 4 महीने तक, फरमाया कि कोई हाथ न लगा। फिर आपस में मशवरा किए कि क्या करना चाहिए। कहा कि 2 महीने और बढ़ाएंगे, हो सकता है कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कर, अल्लाह इनकी काया को अल्लाह पलट दे। फिर 2 महीने उन्होंने बढ़ाया। बढ़ाने के बाद फरमाया कि
5.5 पौने 6 महीने मेहनत करते रहे, कोई हाथ न लगा। करीब कुछ वक्त था 6 महीने खत्म होने के करीब, अल्लाह पाक ने उनका रोना, उनकी कुर्बानियां, उनकी आंसू फरमा के अल्लाह ने कबूल कर लिया। जो 3 लाख अरब मुर्तद हुए थे, अल्लाह ने फिर से ईमान दे दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर वो जमात ना जाती, अपने बीवी बच्चों में रह जाती, वो 3 लाख अरब हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाते। ऐसे सैकड़ों कारगुजारियां हैं। तो मेरे दोस्त, आज उम्मत परेशान बैठी हुई है। कोई आए पकड़े, अमेरिका वाले इंतजार में है, यूरोप वाले इंतजार में है, ऑस्ट्रेलिया वाले इंतजार में है, फ्यूजी वाले इंतजार में है, अफ्रीका वाले इंतजार, आए कोई हमारा हाथ पकड़े। मगर क्या करें कि अल्लाह ने हमें काम दिया और इस काम को पीछे डाल दिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने छोटी सी जिंदगी दी है, हम इस जिंदगी को लगाकर अपनी दुनिया और आखिरत बनाना है, और उंगली कटाकर शहीदों की सफ में हमें भी खड़ा होना है। तो इसके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम नियत करें। ये तबलीग का काम चिल्ले 4 महीने का नहीं है, अंदरून बैरून का नहीं है, बहुत ही आखिरी सांस तक का है। कब तक का भाई? अपनी जिंदगी को कबूल कराओ। हजरत साहबा जान देकर कहते थे, जान दी उसी की थी, मगर जिंदगी का हक पता ना हो सका। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाह ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और फिर फरमाया कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, 3 लाख काफिरों के मुकाबले में 3000 की जमात मुकाबला हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाह ने फरमाया, अच्छा भाई, आराम का जमाना गुजारते हुए बड़ी जिंदगी गुजर गई, देखता नहीं कि फरमाया कि मुसलमानों पर काफिर उमड़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तुझे बीवी से मोहब्बत है? उसी मैदान में खड़कर कहा, मैं अपनी बीवी को 3 तलाक देता हूं। बाग की मोहब्बत है? फरमाया कि सब बाग अल्लाह के रास्ते में सदका है। और फिर फरमाया, घोड़े के पांव को उन्होंने काट दिया ताकि वापसी का भी इरादा न हो। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाह के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्त, ये कुर्बानियों के साथ ये ईमान, ये कुरान, ये दीन, ये तरावी, ये उफाज, ये आलिम, ये मुफ्ती, ये मस्जिद, ये मरकज, ये खानकाह हमें मिली है, ऐसे नहीं मिली है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, आने वाले हमारी नस्लें हाथ से चली जाएंगी। तो इसके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह मौत तक इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए फरमाया, कम से कम अपने साल की तरतीब बनाएं। कौन मर्द मुजाहिद है इस काम को, इस जिम्मेदारी को सीखने के लिए, अल्लाह मुझे 4 महीने कबूल कर ले? कौन है? कम से कम ये नियत करे। और फिर फरमाया कि नहीं हो सकता है, घबराने की बात नहीं। 30 तारीख से माशाअल्लाह हमारे शहर से माशाअल्लाह चिल्ले की जमातें जा रही। 40 दिन, जिसने 60 साल की जिंदगी दी, जिसने चांद सी बीवी दी, जिसने बेहतरीन बच्चे दिए, जिसने घर दिया, जिसने खेत और बाग दिए, उस मालिक के लिए 40 दिन नहीं दे सकते भाई, बोलो। तो फरमाया 30 तारीख से माशाअल्लाह 40 दिन की जमातें जा रही हैं। कौन हिम्मत करता है? वो नाम लिखा है। कम से कम जितनी मस्जिद वाले बैठे हैं, अफराद नाम ना लिखा है, बल्कि मस्जिद से नाम लिखा है। इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद से एक जमात है, ऐसा लिखा है इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह मेहनत आसान होगी, जमातों का बनना आसान होगा। तो बोलो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कौन सी मस्जिद से कौन सी जमात चिल्ले की कौन हजरत देंगे? बोले अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तरस रही उम्मत, प्यासी है, बोलो भाई बोलो, कौन तैयार है? बोलो बोलो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अकबर भाई माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब 30 तारीख से नकद बोलो, 30 तारीख से। अब तकादा शहर का है 30 से, बोलो भाई। आज की तभी 10-12 दिन बाकी हैं। मोहम्मद देख, छोटे छोटे बच्चे जाने तैयार हैं, ये बड़े हमारे जैसे लेको चलने तैयार नहीं। बोलो भी मस्जिद वाले बोलो, देखो मस्जिद वाले बोलो कि अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब्दुल कादर भाई माशाल्लाह, क्या नाम? अकरम भाई। देखो उमर फारूक से एक जमात, कोसी मस्जिद, मोती मस्जिद, क्या नाम बेटा? अल्लाह कबूल, अल्लाह बरकत अता, अल्लाह तुम्हारी जवान, अल्लाह कबूल फरमाए। शहीद हो गए, क्या नाम? जमील। 30 तारीख से बोलो भाई। तरसरी नवा, इतना बोल रही नवा, बोलो बा, बोलो बा। इनायत भी बोलो भाई, और बोलो भाई, और बोलो, और बोलो। क्या भाई? मुलबागल कहता अच्छा मजमा, 40 दिन जाने को भी तैयार नहीं भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, अल्लाह के दीन के वास्ते
ہاں راہیل کون سی مسجد؟ ماشاءاللہ عمران مسجد. اور بولو بھائی مسجد وار بھی بولو افراد بھی بولو. بولو بھائی بولو آج امت پیاسی ہے. بولو بھائی سوچو نو کو سوچنے والا کبھی نہیں آتا. بولو میرے دوست بزرگ اللہ قبول فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے. بولو بھائی. اچھا باقی ماشاءاللہ جو دوسری تاریخوں میں ارادہ کیے کم از کم وہ بھی بول دو بھائی. چلو بھائی 30 والے 30 میں جائیں گے. باقی 10 والے بولو بھائی. کہاں ہے بھائی؟ کون سی بستی؟ پورے ادھر ہی ہیں خدمت میں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ کوٹ ملا کون سا بستی ہوا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں سے ایک جماعت ماشاءاللہ. اور بولو بھائی کیا بھائی اجتماع رہتے کتنے جماعتیں آ جاتے تھے. کتنا بھائی کیسا ترسنا بھائی تم نہ بولو بھائی. خدا نہ خواستہ امت بغیر ایمان کی چلے گئی تو گریبان پکڑ لیتے بھائی. چلے کے واسطے بولو بھائی. 40 دن کے واسطے بولو بھائی. بولو بھائی اتنے بڑے شہر میں ماشاءاللہ میرے دوست بزرگوں 8-10 جماعتیں نہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا کریں کہ ارادہ کرنے کوئی تیار نہیں. چھوڑے تو بس سبحان اللہ بھی ہم نہیں پڑھے تو بس کری نہیں. میرے دوست اتنی بات ہم نے سنی ہے. ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ 10 تاریخ سے بھی انشاءاللہ جماعتیں بنائیں گے. چلو 10 تاریخ سے بولو بھائی کون تیار ہے؟ کون سی مسجد والے تیار ہے؟ بولو بھائی. اتنا بولنا کیا بھائی. بولو بھائی. پرانے ساتھی بڑھ گئے ہیں. بولو بھائی اگر پرانے کھڑے ہو جائیں نیا مجمع ساتھ لگ جاتا. بولو بھائی. دیکھو آپ نے تقاضا رکھ کر جماعت بھی لیا اسی بنیاد پر کہ ماشاءاللہ یہاں سے جماعتیں جانے والی ہیں. ہائے کیا حال ہے دیکھا آپ حضرات. آپ سمجھدار ہیں. بولو بھائی چلو 10 تاریخ سے بولو. چلو کون تیار ہے؟ 10 سے بھی جاتے نہیں. کب جاتے ہیں بھائی آپ بولو کب جاتے ہیں؟ کیا زندگی کا بھروسہ ہے؟ بولو بھائی. آئے اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے 31 تاریخ سے جماعت جاری. اس میں تمام ساتھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ساتھیوں کو ہم جوڑیں گے. اور 10 تاریخ سے ایک جماعت جاری ماشاءاللہ. اس میں بھی ماشاءاللہ بھی ساتھیوں کو جوڑنے کی فکر کرو. کریں گے انشاءاللہ. چاہتے بھی کرو بھائی. آج کرنے کا دن ہے کر لو. آنکھ بند ہو جائے گی کرنا بھی چاہو گے نہ کر سکو. لیکن وہ بچہ کیسا گریا انکھیں کے سامنے. کتنے جنازے کے نمازاں پڑھے تو بھی دل پگھل رہا نہیں. اتنا سخت ہو گیا ہے. کیسا جوان بچہ چلا گیا. آج اس کی جنازے کی نماز ہوئی. کتنی حسرتیں اس کے دل میں تھی. بولو بھائی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تھا. فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کر دیا تھا. میرے دوست کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں. شیطان پیٹ تھپکتا ہے اور ایک بار کریں گے اور ایک بار کریں گے اور موت کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیں. آج موقع ہے انشاءاللہ سب نیت کرو انشاءاللہ. 30 تاریخ کی جماعتوں کی محنت اور 10 تاریخ کی جماعتوں کی محنت. اچھا ماشاءاللہ بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ بولو بھائی. بیرون کے لیے اصل تھا یہ ہمارا 30 تاریخ اور 10 تاریخ تھا ماشاءاللہ. عرب جان بھائی ایک ماشاءاللہ. بولو بھائی ملکوں کے لیے کون تیار ہے؟ بولو بھائی. اجمل بھائی ماشاءاللہ. اور بولو اور بولو اور بولو. ہو گیا ابھی ماشاءاللہ. ضمیر بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قادر بھائی حاجی منیر صاحب ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی یہ بیرون جماعت کے واسطے کیا بھی 60-70 ساتھیاں ہونے کی ضرورت نہیں. 8 رات بس. بولو جلدی بولو. ہو گیا اذان ہو رہی ماشاءاللہ. اذان کا جواب دے لو انشاءاللہ. أشهد أن محمدا رسول الله
سب ساتھی نیت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اب ماشاءاللہ بھائی جتنے ساتھی بھائی 1-2 منٹ بیٹا بھائی دعا سے پہلے جتنے ساتھی چلے کے نہیں نام لکھا ہے طیبے کے پاس آ جاؤ ماشاءاللہ. اور پھر ماشاءاللہ پیچھے کے حصے میں آ جاؤ. کہاں جائے بھائی؟ باہر کے حصے میں آ جاؤ. دعا کے بعد عشاء کے بعد. اچھا الحمدللہ. تو ماشاءاللہ بھائی چلے والے 2-4 ذرا اٹھو بھائی ساتھ. بھائی آ جاؤ ذرا ساتھی چلے آپ جاؤ. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر